حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ علیہ مادرزاد ولی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ علیہ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ جب آپ میرے وطن میں تھے، نصف شب کے بعد سے ایک پہر دن تک بلند آواز سے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ نصف شب کے بعد اس عالم فانی میں تشریف لائے، یکا یک میرا گھر نور سے منور ہو گیا۔ اس وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام گھر منور ہو گیا اور والدہ محترمہ خیال کرنے لگی کہ سورج نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ محترمہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در سجدہ رفتہ اللہ اللہ، حضرت قطب صاحب سر مسجود اور اللہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ نور آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ ہم نے تیرے بیٹے کے دل کو اسرار الہی کا خزانہ بنا دیا۔ یہ نور جو تجھے نظر آ رہا ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کا اسرار تھا۔ والد ماجد کا انتقال یتیمی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایسا آپ کے خلفاء اور جانشینوں میں بھی جاری رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ کا لڑکپن ہی تھا کہ ان کے والد گزر گئے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ کے نائب تھے۔ آپ کے والد ماجد بھی آپ کو 1-2 سال کا شیر خوار بچہ چھوڑ کر جنت کو سدھار گئے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ علیہ یتیم ہو گئے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش، تعلیم و تربیت کا بوجھ والدہ محترمہ کے کندھوں پر پڑ گیا۔ والدہ محترمہ نے اس کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد جب آپ کی عمر 2 سال اور 4 ماہ ہوئی، حضرت قطب صاحب رحمتہ علیہ آغوش مادر میں ہی ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت قطب صاحب رحمتہ علیہ مکتب میں حضرت سید محمد گیسوں دراز رحمتہ علیہ نے جوامع القلم میں لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ ہوئی، والدہ محترمہ نے ایک خادم کے ساتھ آپ کو تعلیم کے لیے شیرنی اور کچھ زر نقد دے کر مسجد کے مکتب میں روانہ فرما دیا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے خادم سے دریافت کیا، اس نیک بخت بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا، مکتب میں۔ فرمایا، اس بچے کو مولانا ابو حفص رحمتہ علیہ کے پاس لے جانا، وہ بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، وہی اس بچے کو تعلیم دیں گے۔ اور خود بھی ساتھ ہو لیے۔ مولانا ابو حفص رحمتہ علیہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، اس بچے کو اچھی طرح تعلیم دینا، اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ الغرض وہ بزرگ حضرت قطب صاحب رحمتہ علیہ کو مولانا مصوف کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ مولانا مصوف نے خادم سے فرمایا، جانتے ہیں یہ بزرگ کون تھے؟ عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ سیر الکتاب آپ کی ابتدائی تعلیم کا سال اس طرح مذکور ہے۔ 4 سال 4 مہینے کی عمر میں والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا۔ خادم آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ نے قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ سے تختی لے کر کچھ رقم فرمانا چاہا۔ آواز آئی، اے معین، تھوڑی دیر توقف کرو، حمید الدین ناگپوری رحمتہ اللہ علیہ آ رہا ہے، وہی اس بچے کو تعلیم دے گا۔ البتہ کمالات اور نعمت روحانی اس بچے کو تم سے ہی ملے گی۔ اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تعظیم ادا کی۔ حضرت قاضی صاحب کے ہاتھ سے تختی لے کر دریافت کیا، بتاؤ کیا لکھوں؟ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھو۔ قاضی صاحب نے فرمایا، یہ تو 15ویں پارے کے شروع کی آیتیں ہیں، تو نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ کو 15 پارے یاد تھے، میں نے شکم مادر میں تعلیم زبانی سے یاد کر لیے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے تختی پر پوری سورت اسراء لکھ دی۔ حضرت قطب صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے باقی 15 پارے 4 یوم میں یاد کر لیے۔ اس کے بعد
काजी साहब हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह को ज़ाहरी और बातनी तालीम फरमाकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द करके तशरीफ ले गए। रवायात मुतज़क्करा बाला अगरचा मज़ाहर मुतज़ाद सी नजर आती हैं, मगर सीरे अल कताब की इस इबारत से कि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह उलूम दीनी की तहसील में सरगर्म अमल होकर थोड़े ही अरसे में आलम फाजल यगाना बन गए। यह मालूम होता है कि वाक़या सानी अल ज़िक्र पहला है और अव्वल अल ज़िक्र बाद का, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।